تو یہ مر تو جائیں گے لیکن جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے. یہی بات تو ایران کے صدر نے بھی کہی ہے. اس نے کہا کہ جو لوگ ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ایران کے ختم کرنے کا خواب لے کے دنیا سے چلے جائیں گے, اپنی قبروں میں اتر جائیں گے, لیکن ایران کو ختم نہیں کر سکتے. ایران اور امریکہ کی جنگ 10ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور ایران نے امریکہ کا کہہ لیں گے تقریباً برکس نکال دیا ہے. دوستو ایران امریکہ کو کن پوائنٹ سے جو ہے وہ مار دے رہا ہے اور امریکہ کا ان تقریباً 8 سے 10 دنوں میں کتنے پیسے کا نقصان ہو چکا ہے, کتنے بلینز آف ڈالر جو ہے امریکہ پھونک چکا ہے, اور اس جنگ میں جو کہ امریکہ کی اپنی ہے ہی نہیں. اور امریکہ اور اسرائیل کا آپس میں اختلاف کس چیز پر ہوا ہے, اور جو آئل کی پرائسز بڑی ہیں ان کا آنے والے وقت میں کیا امپیکٹ ہوگا, اور کیا یہ پرائسز مزید آگے جائیں گی, اور ایران کے پاس ایسا کیا جو ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی اکانومی کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے, یا تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یا اس کو تباہ اگر نہ کرے تو کمزور ضرور کر سکتا ہے. یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں. اور ایران کے پاس ایسا کون سا ڈرون ہے جس کی مدد سے وہ اپنے اس 10-15 ہزار کے ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ کے 1.1 ملین یا 1.5 ملین ڈالرز کے جو ہے میزائل ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا نقصان کرا رہا ہے. یعنی کہ اپنے 10-15 ہزار کا ایک ڈرون اڑا کے اور بدلے میں ان کے جو ہے وہ 1 ملین کا یا 1.5 ملین کا جو ایک میزائل جو ہے انٹرسیپٹر کے ذریعے ان کا آپس میں کریش کروا رہا ہے. یہ ساری کہانی کیا ہے یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں. دوستو معافی چاہتا ہوں, مجھے بریک لینی پڑ گئی تھی, واپس آ چکا ہوں. دوستو اب یہ جو جنگ جس دوراہے پر آ کھڑی ہے اور جہاں پہ اب تک یہ پہنچ چکی ہے, یہ نوبت آ چکی ہے کہ ایران اور اسرائیل جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ملائے کھڑے ہیں. اور ایران نے پوری دنیا کی اکانومی کو جو جھٹکا دے دیا ہے, جو اس کو ایک طرح کا ہلا دیا ہے ہرمز کو بند کر کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہرمز کی وجہ سے پوری دنیا کی جو ہے آئل کی ٹریڈ جو ہے وہ مشکلات میں آ چکی ہے, پوری دنیا میں آئل کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں. اب آنے والے وقت میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دوستو. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا تھا کہ جرمنی جو ہے وہ ورلڈ وار 2 میں آپ کو پتہ ہے قیمت جو جرمنی نے اس کی جھکائی تھی. پھر اس کے بعد جاپان نے بھی اس جنگ کی قیمت جھکائی کہ جاپان کے پاس جتنے بھی جزیرے تھے ان میں سے زیادہ تر جزیروں پر مختلف ملکوں نے قبضہ کر لیا جو کہ اس جنگ میں شامل تھے, اور انہوں نے بندر بانٹ کی, ایسے ہی جیسے سلطنت عثمانیہ کی بندر بانٹ کی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی سلطنت تھی, اور اس میں پھر تقریباً کہہ لیں کہ 50 سے زیادہ ملکوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا کہ یہ حصہ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, اس طرح کر کے. تو یہی حساب وہ اب ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوستو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ایران کے پاس جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے. ہاں البتہ اگرچہ ایران کے پاس جو ہے وہ جنگی جہاز نہیں ہے یا جنگی قوت جو ہے بحری قوت نہیں ہے, ٹھیک ہے, سمندری قوت نہیں ہے اس کے پاس زیادہ, یا ایران کے پاس جو ہے وہ لڑاکا طیارے نہیں ہیں, لیکن ایران کے پاس جو میزائل کی طاقت ہے وہ دوستو سب سے اوپر ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ طاقت جو ہے وہ پھینکے جانے والے ہتھیاروں میں ہے. یہ ہمارے اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ طاقت جو ہے وہ پھینکے جانے والے ہتھیاروں میں ہے. تو ایران کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں, میزائل موجود ہیں, جن کے ذریعے ایران اسرائیل کو پے در پے اور نقصان پہنچا رہا ہے ان کو. اور ایران جو اسٹریٹجی کھیل رہا ہے وہ یہ کھیل رہا ہے کہ ایران جو ہے پہلے 15-20 اکٹھے جو ہے ڈرون چھوڑتا ہے یا ان میں کچھ میزائل بھی چھوڑ دیتا ہے, اور جب اسرائیل کے انٹرسیپٹرز ان میزائلوں کو آ کے آپس میں ہوا میں ٹکراتے ہیں, ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں, یا کچھ بچ کے زمین پر چلے بھی جاتے ہیں, لیکن بدلے میں جب اسرائیل کے انٹرسیپٹرز خالی ہو جاتے ہیں تب ایران ایسا کرتا ہے کہ پیچھے سے کچھ میزائل چھوڑتا ہے, وہ میزائل جا کے سیدھا نشانے پہ ہٹ کرتی ہیں. دوستو اسرائیل کو اس چیز کی تھوڑی سی سمجھ آئی ہے, اور اسرائیل نے اس چیز کا ایک وہ طریقہ کار بھی کیا ہے کہ وہ ان میزائلوں کو نہیں روکتے. ان کا ریڈار سسٹم ان کو بتا دیتا ہے وہ کہ یہ میزائل کہاں پہ گرے گا. تو جو میزائل کسی خالی جگہ پہ گرنے ہوتے ہیں, خالی زمین پہ, تو ان میزائلوں کو روکنے کے لیے ان کے انٹرسیپٹر میں سے میزائل جو ہیں وہ نہیں نکلتے, لیکن جو باقی میزائل ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ انٹرسیپٹر میں سے میزائل آتے ہیں اور ان کا آپس میں ہوا میں کریش ہوتا ہے اس طرح کر کے. لیکن پھر بھی اسرائیل کو جو ہے کافی حد تک مار پڑ رہی ہے. اس کا اندازہ آپ یہاں سے ہی لگا لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو وہاں پہ جو پریئرز ہو رہی ہیں وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں واشنگٹن میں, تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ چرچ کے پادری, بڑے بڑے پادری آئے ہوئے اور سب نے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا, اور بڑا ہی مزاحیہ اور فنی سا وہ سین تھا جس کو دیکھ کے کافی ان کے اوپر ہنسی بھی آئی اور ان کی سوچ کے اوپر, کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ وینزویلا والا حساب ہے, جیسے وینزویلا میں ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ وینزویلا کو نقصان پہنچایا اور ایسے آئے رات کو اور صدر کو اٹھایا اور لے گئے, اور بس انہوں نے یہی سمجھا کہ اس طرح 1 2 3 کر کے مشن ہو جائے گا. لیکن
ایران ہے دوستو، یہ وفا والی سرزمین ہے، یہ بہادروں کی سرزمین ہے، یہ کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جو سرنڈر کر دے. تو یہ مر تو جائیں گے لیکن جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے. یہی بات تو ایران کے صدر نے بھی کہی ہے. اس نے کہا کہ جو لوگ ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ایران کے ختم کرنے کا خواب لے کے دنیا سے چلے جائیں گے، اپنی قبروں میں اتر جائیں گے، لیکن ایران کو ختم نہیں کر سکیں گے. کیونکہ ایران، آپ کو پتہ ہے کہ ایران ایک تو بہت بڑی ہے، حالانکہ آپ اس کے مقابلے میں پچھلے سال جو جنگ ہوئی غزہ میں، جو اسٹرپ چھوٹی سی اسٹرپ ہے، تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کی وہ لمبی اسٹرپ ہے، اور جو 4 سے 5 کلومیٹر چوڑی ہے، اس اسٹرپ کو ابھی تک اسرائیل جو ہے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکا. حماس کا وہاں پہ مقابلہ نہیں کر سکا، جو کہ ابھی تک جاری ہے. حالانکہ وہ چھوٹی سی پٹی ہے. اور ایران تو اتنا بڑا اسٹریٹجیکلی ملک ہے اور اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے، تو اس پہ قبضہ کرنا کیسے جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے. اس کے لیے امریکہ کو بوٹس آن گراؤنڈ کرنا پڑیں گے، جو کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا. کیونکہ افغانستان کی جنگ میں جب امریکہ نے ایسا کیا تھا تو امریکہ کو بلینز بلکہ ٹریلینز ڈالر کا نقصان ہوا تھا دوستوں. اور آج امریکہ دوبارہ اسی جنگ میں کود پڑا ہے جو غلطی اس نے پہلے کی تھی. تو دوستوں اس جنگ کا آنے والے وقت میں کیا امپیکٹ ہوگا یہ تو ہم دیکھیں گے. بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچی اور آپ اس میں سے جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے آپ کے فائدے کی بات. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کر دیں اور مسلم ممالک کی خیر عطا فرمائیں. اور ایک اور چیز دوستوں نکل گئی تھی میرے ذہن سے کہ اب سعودی عربیہ، دبئی، اس کے بعد جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. وہاں پہ سمندری پانی ہے، اور جو دوسرے سمندری پانی کو ڈی ہائیڈریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ پلانٹ لگائے گئے ہیں. دنیا کے 10 جو بڑے پلانٹ میں ہیں، جو 10 بڑے پلانٹ ہیں جو کھارے پانی کو میٹھے پانی میں کنورٹ کرتے ہیں، ان میں سے 8 پلانٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف خلیجی ممالک میں لگے ہوئے ہیں. ان پلانٹس کو بھی دوستوں ہٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ گیس کے جو پلانٹ ہیں ان کو بھی ہٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اب دوستوں گیس کے پلانٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دے دیتا ہوں. بات ختم کرنے جا رہا تھا لیکن 1-2 منٹ لیتا ہوں آپ کا، کہ گیس کا جو پلانٹ جو بند ہو گیا ہے اس وقت سعودی عربیہ میں دوستوں، اس پلانٹ کو صرف آن کرنے کے لیے نا، صرف اس کو دوبارہ جو ہے وہ پروڈکشن میں لانے کے لیے 2 ہفتے کا ٹائم لگے گا. 2 ہفتے کا ٹائم انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے اس کو صرف آن کرنے میں لگیں گے. اور دوستوں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آئل ریفائنریز جن کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں اسرائیل نے، جن کے اوپر بم پھینکے ہیں اور جن کو تباہ کر دیا ہے، ان کو ابھی دوبارہ جو ہے وہ وہاں سے آئل کی پروڈکشن دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے کتنا زیادہ ٹائم لگے گا. اور پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب آئل کی پرائس بڑھتی ہے تو پوری دنیا میں تقریباً ہر چیز کی ہی پرائس بڑھتی ہے، کیونکہ آئل جو ہے ان سب چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے. کیونکہ جتنا بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے، جتنی بھی گاڑیاں آگے پیچھے آتی جاتی ہیں، وہ سب فیول ان میں پڑتا ہے. تو فیول کی اگر پرائس اوپر جائے گی تو الٹیمیٹلی ہر چیز کی پرائس اوپر جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں انشاءاللہ خیر نکالیں گے اس میں سے بھی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.